الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الهداية والعرفان وجعلنا من أهل الإسلام والإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا ومخدومنا وشفيعنا وكريمنا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم انتہائی ادب سے درود پاک پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے بزم کونین سجانے کے لیے آپ آئے شمع توحید جلانے کے لیے آپ آئے ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو ایک مرکز پہ بلانے کے لیے آپ آئے انتہائی قابل سب تکریم و احترام قابل قدر علماء کرام بزرگان محترم عزیزان گرامی قدر میلسی شہر اور اس کے گرد و نواح سے تشریف لانے والے غیور مسلمان دوستوں عزیز ساتھیوں اور بھائیوں آپ کی
اس مسجد کے روح رواں محترم المقام جناب مولانا محمد طالب صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور انتہائی محبوب و محترم جناب ماسٹر عبدالحمید صاحب اور ان کے فرزند ارجمن اپنے انتہائی محبوب اور محترم دوست برادرم جناب حافظ شاہد حمید صاحب اور ان کے دیگر پرخلوص رفقائے کرام کی محبت بھری دعوت پر متعدد مرتبہ آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں حاضری کی سعادت نصیب ہو چکی، اور یہ ان کے پیار اور محبت کی انتہا ہے کہ یہ عرصہ گزر جانے کے بعد محض اس دینی نسبت سے جو رشتہ اور تعلق ہے اس کا لحاظ بھی رکھتے ہیں، اس کو نبھاتے بھی ہیں، اور گاہے بگاہے موقع فراہم کرتے ہیں کہ آپ حضرات سے مخاطب ہو کر آپ سے اللہ اور اس کے رسول کی کچھ بات کر لی جائے۔ تو آج ماہ پاک رمضان المبارک کی 23ویں پاک شب میں آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں خالصتاً اللہ کے دین کی بات کرنے کے لیے حاضری ہوئی ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ ہر کانفرنس کا میزبان کسی نہ کسی خاص عنوان کے لیے پابند کرتا ہے، اور یہ وہ پروگرام ہے کہ جس میں کوئی عنوان نہیں دیا گیا اور فری ہینڈ دیا گیا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہیے۔ اور یہ جو جملہ ہوتا ہے نا، یہ ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی دوسرے پر اعتماد کر کے اسے فری ہینڈ دے دیتا ہے تو یہ اس کی دیانتداری کا امتحان ہوتا ہے کہ آپ بازار میں جائیں، آپ کو کسی آدمی پہ اعتماد ہے تو آپ اس کو کہیں یار یہ اچھا قسم کا پھل یا فروٹ شاپر میں ڈال دو، تو اگر تو وہ آپ کے اعتماد کا ناجائز فائدہ اٹھائے، آپ کے اندھے اعتماد کے جواب میں آپ کو سچ مچ میں اندھا ثابت کرنا چاہے تو پھر تو وہ جو مرضی ڈال کے آپ کو دے دے گا، لیکن اگر وہ آپ کے اعتماد کا لحاظ کرے اور آپ کا مان رکھے تو یہ اس کے لیے بہت بڑا امتحان ہوتا ہے کہ اب اس نے چونکہ میرے اوپر چھوڑ دیا ہے تو اعتماد کیا تو اس کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائی جائے۔ تو میرے بھائی حافظ شاہ صاحب مجھے فرما رہے تھے کہ جو جی میں آتا ہے بیان کیجئے، تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ اب کیا بیان کروں، دین کے سارے پہلو بڑے کمال کے ہیں، اور ویسے بھی ماشاءاللہ مجمع تو لچھے دار گفتگو سننے کے لیے آتا ہے، لیکن بار بار ذہن میں ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ ان کو وہ کیوں نہ سنایا جائے کہ جو یہ نہیں سننا چاہتے، کیونکہ سارے وہ سناتے ہیں جو یہ سننا چاہتے ہیں، تو انہی سے پوچھتے ہیں کیا سناؤں، کوئی کہتا ہے مائی حلیمہ والی لوری سنا دے، وہ پھر لوری سنا چھڑ دے، کوئی کہتا ہے مجھے وہ والی نعت سنا دو، وہ سنا دیتا ہے، کوئی کہتا ہے مولوی صاحب وہ والی اذان سناؤ، وہ والی سنا دیتا ہے، کوئی کہتا ہے وہ والی فرمائش سناؤ، وہ والی سنا دیتا ہے۔ تو یہ تو ہوتا ہے کانوں کا چسکا کہ جناب جو آپ سننا چاہتے ہیں وہ آپ کو سنایا جائے، لیکن میں اس حوالے سے ایک منفرد اور جداگانہ سوچ رکھتا ہوں کہ ایک بندے کے سر پہ درد ہو رہی ہو تو نا اس کے گھٹنے پہ دوائی نہیں لگائی جاتی، کسی آدمی کے پیٹ میں مروڑ ہو رہا ہو تو اس کے پاؤں پہ دوائی نہیں لگائی جاتی، کسی آدمی کے پاؤں میں چوٹ لگی ہو تو اس کے سر پہ نہیں کچھ ملا جاتا، جہاں تکلیف ہوتی ہے وہیں دوائی لگائی جاتی ہے، وہیں پہ پٹی باندھی جاتی ہے جہاں پہ زخم ہوتا ہے۔ تو آپ کا المیہ کیا ہے، آپ کی کمزوری کیا ہے، آپ کے مسائل کیا ہے، آپ کو ضرورت کس چیز کی ہے، ضرورت آپ کو کسی اور چیز کی ہو، میں دوائی آپ کو کوئی اور دے کے چلا جاؤں، آپ کا المیہ کچھ اور ہے، آپ کے مسائل کچھ اور ہیں، میں آپ کو رنگ برنگے قسم کے راگ سنا کے جاتا بنوں، یہ بدترین قسم کی بددیانتی شمار ہوگا۔ میرے دوستو مجھے بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اس وقت پوری دنیا کا کفر پوری قوت کے ساتھ ہمارے اوپر جو حملہ آور ہے وہ ہم سے نہ پیسے چھیننا چاہتا ہے، نہ مال چھیننا چاہتا ہے، نہ دولت چھیننا چاہتا ہے، وہ تو تمہیں دولت دینا چاہتے ہیں لیکن اس کے بدلے میں تم سے کچھ لینا چاہتے ہیں۔ اللہ کے قرآن نے اس راز کو 1450 سال پہلے بڑے باشکاف الفاظ میں آشکارا کرتے ہوئے کہا تھا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ اگر تم ان سے سودے بازی پہ آ
سودے سے کم قیمت پہ نہیں مانیں گے، یہ کسی صورت میں بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ تم اگر عالمی برادری کو خوش کرنا چاہو، تم اگر یہود و نصارہ کو خوش کرنا چاہو، تم اگر ان عالمی طاقتوں کے ساتھ راہ و رسم استوار کرنا چاہو، تو یہ صرف ایک چیز کے بدلے میں تم سے راضی ہوں گے کہ ایمان سے دستبرداری اختیار کر لو، ایمان چھوڑ کر دامن مصطفیٰ کو چھوڑنے کا اعلان کر دو۔ لیکن روئے زمین پہ بسنے والے مسلمانوں کے طبقات کو سلام عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ظلم و ستم کی وادیوں سے گزرنے کے باوجود، تکالیف و مصائب و آلام کی گھاٹیوں سے گزرنے کے باوجود، ان کے اوپر دنیا جہان کے ظلم کے پہاڑ توڑے جانے کے باوجود سب کچھ تو ہوا ہے، لیکن پوری کائنات میں تم ایک مسلمان کو ڈھونڈ کے تو دکھاؤ، ادنا سا مسلمان، معمولی درجے کا مسلمان جو آہستہ آواز سے صحیح تلفظ سے کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتا، اس نے ان ظالموں کے ظلم سے ٹنگا کر اعلان کیا ہو کہ میں محمد عربی کے دامن کو چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں، تو آج کے اس کے گزرے دور میں ادنا مسلمانوں کا ایمان اصحاب پیغمبر کے تقدس کا گواہ بن کے پوری دنیا کو بتا رہا ہے کہ فتنوں کے اس دور میں ایک عام کلمہ پڑھنے والے سے تم اس کا ایمان نہیں چھین سکتے، جنہوں نے محمد عربی کا مکھڑا دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے، جنہوں نے رسول اللہ کی زیارت کر کے ایمان قبول کیا ہے، جنہوں نے بیعت پیغمبر کے ہاتھوں پہ کی ہے، اور خالق نے کہا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، محبوبہ یہ تیرے مرید نہیں، یہ میرے مرید ہے، یہ تیرے مرید نہیں، یہ میرے مرید ہے۔ انہوں نے ہاتھ تیرے ہاتھ پہ نہیں رکھا، انہوں نے ہاتھ تو خالق کے ہاتھ پہ رکھے، انہوں نے تیری بات ماننے کا فیصلہ نہیں کیا، میری بات ماننے کا فیصلہ کیے ہے۔ تو وہ عظیم المرتبہ لوگ کیسے ایمان سے دستبردار ہو سکتے تھے کہ آج 1400 سال کے بعد کا ادنا مسلمان تمام تر مظالم اور مصائب کے باوجود بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ نہ ایمان چھوڑتا ہے، نہ قرآن چھوڑتا ہے، نہ مصطفیٰ کا دامن چھوڑتا ہے۔ ایمان بھی اتنا مضبوط ہو، جی بولو ذرا بلند آواز سے، کہ خدا نہ خواستہ کوئی مشکل وقت آئے تو سب کچھ جائے، ایمان نہ جائے، ایسا مضبوط ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تو وہ والا ایمان کون سی دکان سے ملتا ہے یہ پتہ ہے آپ کو؟ وہ والا ایمان کہاں سے ڈھونڈیں گے، کہاں سے لایا جائے جو ایمان بدلتا نہیں ہے؟ کہاں سے ملتا ہے وہ ایمان جو وقت آنے پہ تبدیل نہیں ہوتا؟ کہاں سے ملتا ہے وہ والا ایمان جو ہواؤں کے رخ کے بدلنے کے ساتھ نہیں بدلتا، جو ظالموں کی دھمکیوں کے جواب میں نہیں بدلتا؟ کہاں سے ملتا ہے وہ والا ایمان؟ آؤ میں آپ کو ایڈریس بتا کے جانے لگا ہوں اس دکان کا جہاں سے ایسا ایمان ملتا ہے کہ جسے دنیا کی کوئی طاقت بدلے، مجھے آواز سے ذرا بولو نا، کوئی طاقت بدل نہیں سکتی۔ کہاں سے ملتا ہے؟ خطاب کا بیٹا ہے عمر، کیا نام ہے؟ عمر گھر سے نکلے، باقاعدہ کفار نے میٹنگ کر کے اس کی تشکیل کی ہے کہ جاؤ جا کے جو نئے مذہب کا بانی ہے عبداللہ کا بیٹا جسے محمد کہا جاتا ہے، اس کی گردن اڑا دو، پوری کائنات سے اس قصے کو ختم کر دو، کچھ بھی باقی نہ رہے، نہ بانی اسلام کا وجود رہے، نہ اسلام کا وجود رہے، سب کچھ مٹ جائے۔ تلوار دے کر بھیجا ہے، وہ شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے، ارادہ اسلام کی جڑوں کو کاٹنے کا ہے، ارادہ رسول اللہ کا سر قلم کرنے کا ہے، ارادہ دین اسلام کے بقیے اڑھیر دینے کا ہے، ارادہ حق و صداقت کو ہمیشہ کے لیے مٹا دینے کا ہے۔ ننگی تلوار ہاتھ میں پکڑ کے جانے والا وہ شخص راستے میں کسی کے ہتھے چڑھ جاتے، وہ پوچھ ہی لینے
بات کرتے ہو؟ یہ قصہ بعد میں تمام کرنا. جس خوشبو کو تم ختم کرنے جا رہے ہو، جس مرکز حق پہ حملہ کرنے جا رہے ہو، اس کی خوشبوئیں تو تیرے گھر میں پہنچ چکی ہیں. اس کی خوشبو تو تیرے آنگن میں مہک رہی ہے. پوچھا وہ کیسے؟ کہنے لگے تیری سکی بہن فاطمہ بنت خطاب اسی محمد کا کلمہ پڑھ کے دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو چکی ہے. تو کیا اکھاڑے گا، تو کیا توڑے گا اس شجرہ اسلام کو کہ جس کے پھل اور جس کے پھول تیرے گھر میں پہنچ چکے؟ وہیں سے راستہ بدلا، گھر میں پہنچے. سکی بہن کو دیکھا قرآن کی تلاوت کر رہی ہے. کیا کر رہی ہے بھائی؟ مجھے بولو کیا کر رہی ہے؟ قرآن کی تلاوت کر رہی ہے. وہ قرآن بھی کہاں سے؟ سورۃ طٰہٰ کے آغاز سے پڑھ رہی ہے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ. قرآن پڑھ رہی ہے. حضرت عمر گھر میں داخل ہوئے تو اس نے جلدی سے چھپا دیے قرآن کے جو اوراق جن پہ قرآن لکھا ہوا تھا، علیحدہ علیحدہ صفوں پہ تھا، کتابی شکل میں تو اس وقت تھا نہیں. اس کو فوراً سے چھپا دیا. اب وہ چھپا ہوا قرآن مجید کے اوراق کو عمر نے چھپاتے ہوئے دیکھ لیا. قریب آئے اور بڑی سختی سے پوچھا کیا ہے؟ اس نے کہا تمہیں کیا ہے؟ اس نے کہا بتاؤ یہ کیا کر رہی تھی؟ انہوں نے کہا جو بھی کر رہی تھی تمہیں اس سے کیا لینا دینا؟ اس نے کہا یاد رکھو اگر تو نے محمد کا کلمہ پڑھا تو میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. جواب میں فاطمہ بنت خطاب کیا کہتی ہے کہ عمر بات یہ ہے مت بھولنا کہ جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے پیا ہے. اگر تو اپنے نظریے اور موقف پہ پختہ ہے تو میں اپنے نظریے اور موقف پہ اس سے زیادہ پختہ ہوں. تو بدل سکتا ہے لیکن میں نہیں بدل سکتی. جس ہاتھ سے دامن مصطفیٰ کو تھام لیا ہے یہ ہاتھ کٹ تو سکتا ہے لیکن مصطفیٰ کے دامن سے اب جدا نہیں ہو سکتا. اچھا بتاؤ تو صحیح کر کیا رہی تھی؟ اب سوچ میں پڑ گیا نا کہ اتنا مضبوط ایمان دھمکی سے نہیں بدلا. میں کہہ رہا ہوں ٹکڑے کر دوں گا، نہیں بدلا. میں نے ڈرایا، ڈر ہی نہیں پیدا ہوا. تو اتنا پکا ایمان لیا کہاں سے ہے؟ توجہ کیجیے، میں نے کہا تھا نا دکان کا ایڈریس بتانے لگا. سبحان اللہ. اسی لیے بات رہا ہوں کہ آپ کو دکان کا ایڈریس بتاؤں کہ کہاں سے ملتا ہے یہ والا ایمان. آج کے دور میں بھی وہ دکان کھلی ہوئی ہے، تو بند نہیں ہوئی، فی الحال جو کھلی ہے. اللہ کرے کھلی رہے. اونچی آواز سے کہہ دو اللہ کرے کھلی رہے تاکہ ہماری نسلیں وہاں سے ایمان حاصل کرتی رہے. میرے دوستو پوچھا ہے خطاب کے بیٹے عمر نے کہاں سے لیا ایمان اتنا پکا؟ تو کاغذ کے اوراق جو تھے وہ نکالے. وہ تفصیلات تو آپ سنتے رہتے ہیں جی. انہوں نے کہا پہلے پاک ہو کے جو بھی آپ سنتے رہتے ہیں. میں ٹو دی پوائنٹ بات کر رہا ہوں. اوراق نکالے اور نکال کے سامنے رکھ دیے. عمر نے جب دیکھا نا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ. یہ کیا ہے؟ نے کہا یہی تو ہے وہ والا کلام جو محمد کے سینے پہ اترا ہے. یہی تو ہے حقیقتوں کا وہ مرکز جس نے آ کے کائنات کے سوچوں کا زاویہ اور رخ بدل دیا ہے. کہتا اچھا چلو میں چلتا ہوں پھر اس کے پاس بات کر کے آتا ہوں. دروازے پہ پہنچے تو سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ حضور کے پہلو میں بیٹھے ہیں دار ارقم میں. تو انہوں نے باہر سے دیکھ لیا دروازے سے کہ باہر تو عمر ہے اور تیور تو بدلے ہوئے لگ رہے ہیں، تلوار ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے. تو عرض کیا کہ آقا عمر ہے. تو حضور نے فرمایا اچھا آنے دو. انہوں نے کہا آقا پریشان نہیں ہونا، تلوار ہاتھ میں ننگی ہے تو تیور بھی بدلے ہوئے ہیں، اچھی نیت سے آیا ہوگا تو ویلکم کہیں گے، مرحبا کہیں گے. نیت بدلی ہوگی تو کوئی بات نہیں، اسی کی تلوار سے اسی کا سر اتار کے اس کے سینے پہ رکھ دوں گا. محمد کے محافظ باڑے بندے نہیں ہوتے، کرائے کے نہیں ہے نا، اس لیے جان دینے والے جگرے والے لوگ ہیں. اسی لیے تو حضور نے حضرت حمزہ کے بارے میں کہا تھا سید الشہداء یوم القیامت حمزہ. قیامت کے دن میری امت کے سارے شہیدوں کی سرداری کا تاج میرے چچا حمزہ کے سر پہ ہوگا. وہ حضرت حمزہ نے اس کے دروازہ کھول دیا. عمر آئے تو اب باقیوں کا رخ زاویہ دیکھنے کا کیا ہے کہ عمر آ رہا ہے تلوار لے کے، اور حضور کے دیکھنے کا رخ کیا ہے کہ عمر آ رہا ہے وہ جو رات دعا مانگی تھی نا اس کا صبر قبول ہو گئی.
جو میں نے مانگا تھا نا وہ آ رہا ہے. دعائے مصطفیٰ کا ثمر بن کے, مراد رسول بن کے عمر آئے حضور کے قدموں میں اور آ کر کہا ایمان چاہیے لیکن اتنا پکا جتنا وہ میری بہن کو ملا ہے. کچے والا سودا ہے ہی نہیں, یہاں پکا ہی بکتا ہے, یہاں ایمان پختہ ہی ہوتے ہیں. پھر دے دیا وہ پکا والا ایمان کہ مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا, اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا, سب سے بڑے نبی کی حفاظت کے واسطے شیروں کا اس کو دے کے جگر بھیجنا پڑا. بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا, بڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا, روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا. ایمان لے لیا مصطفیٰ کے در سے. اب پوری دنیا حیران ہے. لوگوں نے بڑا کہا عمر کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, صداقت کو دیکھ لیا, حق کو دیکھ لیا, ایمان کو دیکھ لیا, مرکز ایمان کو دیکھ لیا. اب ہاتھوں میں ہاتھ دیے, رسول اللہ کے محافظ بنے, پیغمبر کے پہلو میں بیٹھے, اللہ کے نبی کے دین کے غلبے کے لیے تن من دھن لٹایا, مصلی مصطفیٰ پہ قربانی تک دے دی, پیچھے نہیں ہٹے. میرے دوستو بتلانے کا مطلب یہ ہے کہ پکا ایمان کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ کے قرآن سے. کہاں سے ملتا ہے بھائی؟ اللہ کے قرآن سے. قرآن ہے کہ ختم ہو گیا؟ یہاں سے بولو قرآن ہے کہ ختم ہو گیا؟ آج بھی موجود ہے اور ختم ہو جائے گا کہ باقی رہے گا؟ قرآن نے تو باقی رہنا ہے. یہ تو مخلوق نہیں, یہ تو خالق کی صفت ہے, یہ تو ہمیشہ باقی رہے گا. قرآن کبھی بھی نہیں مٹے گا, کبھی بھی ختم نہیں ہوگا, کبھی بھی اس کو زوال نہیں آئے گا. اللہ کا قرآن تو آیا ہی باقی رہنے کے لیے ہے. تو یہ قرآن ہمیں دعوت دے رہا ہے کہ آؤ ایمان مجھ سے لے لو. ایمان کیسا دو گے بھائی؟ قرآن کہتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. جو ایمان تجھے قرآن سے ملے گا وہ ایمان صحابہ جیسا ہوگا. جو ایمان تجھے قرآن سے ملے گا وہ ایمان بلال جیسا ہوگا. جو ایمان تجھے قرآن سے ملے گا وہ ایمان سمیہ جیسا ہوگا. جو ایمان تجھے قرآن سے ملے گا وہ ابو ذر غفاری جیسا ہوگا. جو ایمان تجھے قرآن سے ملے گا وہ سیدنا ابو ہریرہ جیسا ہوگا. جو ایمان تجھے قرآن سے ملے گا وہ ابو بکر عمر عثمان و علی جیسا ہوگا. جو ایمان تجھے قرآن سے ملے گا وہ سیدنا معاویہ جیسا ہوگا. ہاں جو ایمان تجھے قرآن سے ملے گا وہ حسنین کریمین جیسا ہوگا, حسن و حسین جیسا ہوگا کہ کربلا کی وادیوں میں نیزے کی انیوں پہ چڑھ کے بھی جن کے ایمان کا سودا نہ ہو سکا اسے ہی تو ایمان کامل کہتے ہیں. یہ ایمان سکھایا ہے مصطفیٰ نے, یہی ایمان سکھایا ہے قرآن نے. اور قرآن آج کے دور میں بھی ہمیں دعوت فکر دے رہا ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو, اپنے ایمان کو قوت بخشو, اپنے ایمان کو جلا بخشو. اور وہ اپنے الفاظ میں بھلا کیا کہتے ہیں؟ قرآن کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. بندہ حیران ہوتا ہے کہ یار کسی اور کو بلا کے کہا جائے یا ایھا الناس آمنوا باللہ ورسولہ, اے لوگو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آؤ. لیکن یہ عجیب انداز ہے, اللہ کہہ رہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو. جی فرمائیے کیا کہنے لگے؟ اے ایمان والو کہہ کے مخاطب کیا اور پھر کہا آمنوا باللہ ورسولہ, ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پہ. جی ایمان تو ہم پہلے لا چکے, یہ کہنے کا کیا مطلب ہوا؟ اگر ہم ایمان والے نہیں ہیں تو آمنو کہہ کے مخاطب کیوں کیا ہے؟ اور اگر آمنو کہہ کے مخاطب ہی کر لیے پھر ایمان لانے کی دعوت کا کیا مطلب ہے؟ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح آپ کسی کو کہتے ہوئے بندے دا پتر بن, وہ بندے دا پتر تے پہلے ہی ہے. بندے دا پتر ہے کہ نہیں؟ اب جس کو کہہ رہے ہیں بندے دا پتر بنو, بندے دا پتر ہے کہ نہیں؟ بندے دا پتر ہے نا. لیکن آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ اس کو کہتے ہوئے او بندے دا پتر بن, تو مطلب یہ ہے کہ انسانوں والی اخلاق بھی پیدا کر, انسانوں والی عادتیں بھی پیدا کر, انسانوں والے انداز بھی پیدا کر. اور اب تو افسوس کی انتہا ہے, ظلم کی انتہا ہے, تکلیف کی انتہا ہے, اتنی انتہا ہے کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. کس کو جا کے اپنا دکھڑا سنائے کہ پہلے تو یہ مثال چلتی تھی نا
کہ شکل مومنہ تے کرتوت کافرہ. کسی بندے کو شرم دلانی ہوتی تھی، کہتے شکل مومنہ کرتوت کافرہ، کہ شکل مومنوں جیسی بنائی ہے، کام کافروں والے ہو رہے ہیں. لیکن افسوس صد افسوس، ہائے افسوس، اس دور میں آپ پہنچے ہیں کہ شکل بھی کافرہ، کرتوت بھی کافرہ، اعمال بھی کافروں والے، لباس بھی کافروں والا، تہذیب بھی کافروں والی، ثقافت بھی کافروں والی، گھر کا نظام بھی کافروں والا، پڑھنا پڑھانا بھی کافروں والا، سوچ بھی کافروں والی، وہی دماغ اور وہی سوچ، ہر وقت ایک ہی دنیا پرستی کے ارد گرد گھومنے والا مادیت کا شوقین دماغ ہمارے ذہن میں فٹ ہو چکا ہے. سمجھتے ہیں ہم اپنے آپ کو مومن. اسی لیے جب کسی بندے کے اخلاقی اور اس کے اندر کمی والی صفات، اچھی صفات کم ہو جائے تو اسے مخاطب کر کے کہا جاتا ہے اے بندے دا پتر بڑھ. تے اللہ بھی یہی کہہ رہے ہیں آمنو باللہ و رسولی، ایمان والے سچ مچ کے مومن بنو نا. شکل سے بھی مومن بنو، اعمال سے بھی مومن بنو، کردار سے بھی مومن بنو، اخلاق سے بھی مومن بنو. یہ خالی نادرہ کے شناختی کارڈ والا مومن نہ بنو، اصلی والا مومن. قیامت کے دن یہ شناختی کارڈ ساتھ نہیں جائے گا، ایمان ساتھ جائے گا. ایمان اصلی والا ہونا چاہیے، صحابہ سے میچ ہونا چاہیے، پکا اور پختہ ہونا چاہیے، ایمان کی کوالٹی ہونی چاہیے. اگر ایمان میں جان نہیں ہے، اگر ایمان میں کوالٹی نہیں ہے، اگر ایمان کا پتہ ہی نہیں کہ ایمان ہوتا کیا ہے، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں کیا لے کے جاؤ گے، کیا پیش کرو گے؟ تو ایمان اللہ اور اس کے رسول پر پختہ اور مضبوط ہونا چاہیے. کتنا مضبوط ہونا چاہیے غور کیجئے. میں اللہ کے پیغمبر کا ایک فرمان پڑھنے لگا ہوں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ. فرمایا کہ وہ شخص ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے. کیا حسین جملہ کا محبوب. ذاق طعم الایمان، ایمان کی لذت اسے نصیب ہوتی ہے. اب بندہ کہے کہ ہمیں تو صرف چکن مٹن کا ہی پتہ ہے، قورمہ شورمے کی لذت کیا ہوتی ہے، پکوڑوں کی لذت کیا ہوتی ہے، سموسے کی لذت کیا ہوتی ہے، اور دودھ چھوڑے کی لذت کیا ہوتی ہے، کباب کی لذت کیا ہوتی ہے، باربیکیو کا مزہ کیا ہوتا ہے. مولوی صاحب ہم نے تو آج تک جتنی ڈشوں کے نام سنے ہیں، جل فریزی اور پتہ نہیں کون کون سی شوارما اور پیزا اور پتہ نہیں جو بھی آپ کو تو ماشاءاللہ کافی سارے نام آتے ہیں اب تو اتنی ساری ڈشوں میں یہ آپ نے نئی ڈش کا اضافہ کیا جا کے میلسی میں آ کے ہمیں نیا بتا دیا کہ ایمان بھی کوئی کھانے والی چیز ہے. یہ بھی کوئی مزیدار قسم کی ڈش ہے جس کا آپ نے نام لیا کہ یہ بھی اس کا بڑا مزہ آتا ہے، بڑی مزیدار ہوتی ہے. بھلا یہ کہاں سے ملتی ہے؟ تو میں نے کہا ابھی تو بتایا ہے کہ یہ قرآن سے ملتی ہے. ایمان کہاں سے ملتا ہے بھائی؟ بولو کہاں سے ملتا ہے؟ خوش ہو لو جنہ ہونا میں ہونا تم داسنا تجھے قرآن کا جو حال کر دے ہو. خوش ہونے والی بات، اس میں تو رونے کا مقام ہے کہ جہاں سے ایمان ملتا ہے اس مرکز کو چھوڑ دیا، جہاں سے ایمان ملتا ہے اسے دیکھنے ہی چھوڑ دیا، جہاں سے ایمان ملتا ہے ہمارے اپنے یہ کوئی عجوبے عجائب گھر سے ڈھونڈ کے نہیں لانے. یہاں بیٹھے ہوئے مجمع میں اتنے سارے 1 2 4 نہیں درجنوں ایسے نمونے بیٹھے ہوں گے کہ جن کا پورا سال گزر گیا انہیں اللہ کے قرآن کی زیارت نصیب نہیں ہوئی. پھر بھی ہم مومن ہیں، پکے مومن ماشاءاللہ. عجیب و غریب، یہ شرم کا مقام ہے یار، یہ فکر اور احساس کا مقام ہے کہ ہمارا اللہ کے قرآن سے رشتہ اتنا ٹوٹ چکا کہ ہم قرآن پڑھنے سے محروم، قرآن دیکھنے سے محروم، قرآن سننے سے محروم، قرآن کے تعلق سے محروم، قرآن سمجھنے سے محروم، قرآن پر عمل کرنے سے خالی. تو جب ہماری زندگی برکت کے اس سرچشمے سے دور ہو گئی تو پھر برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ نحوست ہی آئے گی نا زندگی میں. پھر شکوہ کس سے کرتے ہو، شکایت کس سے کرتے ہو؟ تمہارا شکوہ بنتا نہیں ہے اگر تمہارا تعلق قرآن سے ہو. پھر تم بے برکتی کا شکوہ کرو تو سمجھ آتی ہے. اور جس کا تعلق قرآن سے ہوتا ہے اس کی زندگی میں برکت، اس کے اعمال میں برکت، اس کی اولاد میں برکت، اس کے کاروبار میں برکت، اس کے مال میں برکت، اس کے جینے میں برکت، اس کے مرنے میں برکت. اللہ اس کی زندگانی کو لمحے کو برکتوں
سے مزین کر دیتے ہیں جو اپنی زندگی کو اللہ کے قرآن سے جوڑ لیتا ہے۔ تو میرے دوستو قرآن سے ایمان ملتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا اللہ کے نبی نے فرمایا ذاق طعم الایمان، کہ اس بندے کو ایمان کی لذت نصیب ہوتی ہے۔ ہمیں لذت کبھی نصیب ہوئی؟ ہمیں کبھی ایمان کا ذائقہ محسوس ہوا؟ ہمیں کبھی ایمان کا مزہ آیا؟ اللہ کے نبی نے 2 چیزیں بیان فرمائی ہیں، اگر آپ اس پہ عمل کریں نا تو آپ مزہ چکھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آج کل کے دور میں تو زیادہ آسان ہے۔ یہ کوئی 30 سال پیچھے چلے جاؤ نا، اس مزے کے لیے تو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہوں گے، کیونکہ بے پردہ عورتیں بازاروں میں نظر ہی نہیں آتی تھی، تو مزہ کہاں سے ملے گا پھر؟ ہے کیڑا مزہ؟ کنڈی والا مزہ نہیں بھائی، اسی پہنچ گئے تھے۔ کون سا والا مزہ؟ حدیث پاک میں اللہ کے پیغمبر کے فرمان گرامی کا مفہوم آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی بندے کی نظر کسی غیر محرم پہ پڑے اور وہ اپنے اللہ کے خوف کی وجہ سے فوراً اپنی نگاہوں کو جھکا لے، ذہن میں یہ خیال ہو کہ نہیں میرے رب نے مجھے منع کیا ہے، مجھے حکم دیا ہے، میرے دیکھنے کا یہ مقام نہیں ہے، میرا دیکھنا بنتا نہیں ہے، یہ میرے لیے حرام ہے، غیر محرم ہے، نظروں کو جھکا لے، حضور نے فرمایا اللہ اس کے بدلے میں فوراً اس کے دل میں ایمان کی لذت عطا فرماتا ہے، اسے ایمان کی حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ تو اب تو تجربہ بڑا آسان، کتے جا کے کھلوئی ہوتی، اب تو گلی گلی جناب بے پردگی عام ہے، تو تھوڑا سا مجاہدہ کر کے شیطان پوری کوشش کرے گا، اور ویسے بھی شیطان تے اسی خام کا ہی بدنام کیتا ہے، آج کل تو شیطان چھٹی ہے، پورا سال سارا کام وہ کھاتے پائیے نے، وہ بھی 1 مہینے دی چھٹی تے جا کے کہنا کہ تم لگ دے گا پتا کہ سارا مدعا میرے تے پاندے ہو، میرے نال بڑے شیطان تو تسی آپ ہو۔ واقعی کتنے سارے الٹے کام ہم خود کرتے ہیں، نام شیطان کا ہوا ہے، شیطان نے بڑا کام خراب کیا ہے۔ شیطان سے بڑا شیطان تو یہ نفس ہے جو ہمیں برباد کرتا ہے، جو ہمیں گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس نفس پہ قابو پانا ہی تو کمال ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ نفس تو میرے اندر بھی ہے، جی میرا بھی چاہتا ہے کہ میں بھی انجوائے کر لوں، لیکن الا ما رحم ربی، میرا رب ہے نا اس کی رحمتیں مجھے بچا لیتی ہیں۔ تو میرے رب کی رحمت جس کے شامل حال ہوتی ہے، اس کی نظروں کی حفاظت کرتی ہے، اس کی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، اس کے ایمان کی حفاظت کرتی ہے۔ تو ایک تو میں نے آپ کو نقد و نقد بتا دیا کہ جب کبھی زندگی میں ایسا موقع آ جائے نا، تو اس موقع پر اگر بندہ اپنے آپ پہ کنٹرول کر لے تو اس کو ایمان کی حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اب تجربہ ویسے نہ کرنے چلے جانا۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے، بڑے اچھے خطیب تھے، حضرت مولانا سلیمان طارق رحمۃ اللہ۔ مولانا سلیمان طارق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سنا، ایک بیان میں فرمانے لگے کہ ایک نوجوان میرے پاس آیا اور بڑے ادب سے آ کے نا کہتا ہے حضرت صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ کہتے میں نے کہا ہاں پوچھ بھائی۔ انہوں نے کہا حضرت صاحب پوچھنا ہے کہ یہ کسی بوڑھی تے پہلی نظر پہ تے معاف، یہ کسی کڑی تے پہلی نظر پہ جائے تے معاف ہے؟ کہتے میں نے یہی پڑھا ہوا تھا، یہ سنا ہوا تھا، تو میں نے اس کو کہا ہاں پہلی نظر معاف ہے۔ کہتا باجی مہربانی، بہت بہت شکریہ، بس یہی پوچھنا سی۔ کہتے میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا بات ہوئی۔ کہتے میں نے کہا ٹھہر ذرا، یہی پوچھنا سی تھا کی مطلب یہ تیرے نال کی لین دین؟ کہتا جی بس یہی پوچھنا سی، کام ہو گیا ساڈا۔ میں نے کہا مجھے بھی تو بتا نا تیرا کام کیسے ہو گیا؟ میں نے تو صحیح والا مسئلہ بتایا۔ انہوں نے کہا صحیح والا مسئلہ ساڈے کام آئے گا ہوں۔ انہوں نے کہا کہنگے؟ کہندا جی جدو پہلی نظر پئی دی ہے پھر اسی ٹکٹکی بن کے ویکھی جائیدا، دوجی ہونی نہیں چاہیے۔ تیری بیڑی کر دے، اے والی پہلی نظر نہیں معاف ہے، تو میرے فتوے کا نجائز فائدہ اٹھانے لگے ہوئے۔ پہلی نظر کا مطلب یہ ہے کہ نظر پڑے، غلطی سے پڑی، فوراً نظر کو پھیر لیا، وہ معاف ہے۔ یہ نہیں کہ نظر پئی تو موڑ پھر ٹکٹکی بن کے ویکھی جائے کہ میں بھی ٹک ٹاک کری ہے نا، تو وہ نہیں معاف، وہ تو گناہ والی نظر ہے۔ اللہ ہم سب کی نظروں کی حفاظت فرمائے، کہو آمین اونچی آواز سے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ذاق طعم الایمان، اس بندے کو ایمان کا ذائقہ نصیب ہوتا ہے من رضی باللہ ربا، جو اپنے اللہ کو رب کہہ کے اس پہ ناز کرتا ہے۔ صرف رب کہہ کے فارمیلٹی نہیں پوری کرتا، صرف یہ نہیں کہتا کہ اللہ میرا رب ہے، نہیں، بلکہ قل آمنت باللہ ثم استقم،
جب وہ کہتا ہے نا اللہ میرا رب ہے، پھر اس پہ ڈٹ جاتا ہے، او غرقتا او قتلتا او جلدتا او سلبتا، اسے تختہ دار پہ لٹکا دو، اس کے ٹکڑے کر دو، اسے آگ میں جلا دو، اسے سمندر میں غرق کر دو، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اس کی گردن اڑا دو، اس کی چمڑی ادھیڑ دو، سب کچھ لیا جا سکتا ہے، اس سے ایمان نہیں لیا جا سکتا۔ آمنت باللہ ثم استقم، حضور نے فرمایا سوچ سمجھ کے کلمہ پڑھنا، جب ایک بار کہہ دیا نا اس سے پہلے ٹائم ہے تمہارے پاس، آمنت باللہ کہنے سے پہلے جتنا سوچنا سوچ، نہیں پڑھنا نہ پڑھو، کوئی جبر نہیں، جتنا سوچنے کا ٹائم چاہیے لے لو، لیکن جب صدق کے دل سے کہہ دیا آمنت باللہ کہ میں اپنے اللہ پہ ایمان لایا، تو اللہ کے نبی فرماتے ثم استقم، بس اب یہ منہ سے نکلے ہوئے لفظ دوبارہ واپس نہیں لیے جا سکتے، اب ان لفظوں پہ سودا نہیں ہو سکتا، اب اگر ایمان سے محروم ہوا تو مرتد کہلائے گا، واجب القتل کہلائے گا، ایک بار سوچ سمجھ کے کلمہ پڑھ اور پھر اس کے بعد اس پہ ڈٹ جا، تو جو بندہ اللہ کو رب کہہ کے اس کے رب ہونے پہ ناز کرتا ہے، تم غور کیجئے ذرا، میں آپ کو تھوڑا سا تفصیل سے بتانے لگا ہوں، ناز کیسے ہوتا ہے بلا؟ اللہ کو رب تو ہم سارے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، مانتے بھی ہیں کسی نہ کسی درجے میں، ہاں مانتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، لیکن کیسے کمال کے ملنگ ہیں ہم، اللہ ہمارا رب ہے لیکن ویسے ایسی جناب دربار تے چلے ہیں، اللہ ہمارا رب ہے لیکن سجدہ ہم وہاں کر کے آئیں گے، اللہ ہمارا رب ہے نظر ہم نے فلاں بابے کے نام کی مانی ہوئی ہے، اللہ ہمارا رب ہے نیاز ہم فلاں کے نام کی دیں گے، اللہ ہمارا رب ہے پتر سانو فلانے بابے نے دینا ہے، اللہ ہمارا رب ہے بارش تے ادو ہونی ہے جدو فلانے دربار تے جا کے چادر چڑھانی ہے، اللہ ہمارا رب ہے لیکن جناب امریکہ سے قسط آئے گی تو بات آگے بڑھے گی ورنہ ہم ڈیفالٹر ہو جائیں گے، اللہ ہمارا رب ہے پتر ساڈا باہر ملک جائے گا تو روٹی چلے گی نہیں تو بھوکے مر جائیں گے، اللہ ہمارا رب ہے یہ ہوگا تو ایسے چلے گا، وہ ہوگا تو یوں ہوگا، تے اللہ کا دا رب ہے پھر شغل لایا ہے رب نے، تو اگر اللہ تمہارا رب ہے تو تجھے کسی نے بتایا نہیں کہ وہ رب ہے، تو اس نے بتایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، ایک باری پھر میرے تے اعتبار کر کے بھی کہہ رہے ہیں نا، اللہ فرما رہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، ایک بار پھر مجھ پہ اعتبار کر کے دیکھ، بھروسہ کر کے دیکھ، فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ اعتماد کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اب اعتماد ہی نہ ہو، بندے کا اعتماد ہو اپنی جیب پہ، بندے کا اعتماد، ہم دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں یا اللہ عمرے پہ بھیج دے، تے نظر ہوں دیا کیا چوری صاحب سن لین جنہوں کو بہت سارے پیسے نہیں ہو سکتا ہے، میں نے تقریر تو بعد کہنے کہ مولوی صاحب ہے پھر میں تاڑا کرنا ٹکٹ دا انتظام ہے، دعا اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں نظر چودھری صاحب کی جیب پہ ہوتی ہے، دعا اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں دنیا داروں کے اوپر نظر ہوتی ہے، مدرسے والا دعا اللہ غیب کے خزانے سے میرے مدرسے کی کفالت فرما، تے نال ہی سوچ رہے ہوں کہ بھئی دوستو بزرگو بھائیوں کون سے ساتھی ہیں جو ماشاءاللہ تعاون فرمائیں، کمال ہے یار، اللہ پہ نظر کس چیز کی ہے؟ اللہ پہ نظر کا مطلب بتانے لگا ہوں، حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق رحمہ اللہ تعالی، مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم، دارالعلوم حقانی آکوڑا خٹک کے بانی مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ ہے، پرانا دور تھا، روپیے کی بڑی ویلیو تھی، ہوں تے روپیے کی جو نہیں ماری گئی پھر گئی، ہوں تو ہزار کی لاکھ کی اوقات ہی کوئی نہیں رہی، تو بڑا ویلیو تھی اس وقت پیسوں کی، تو وہ نا پرانے دور کی بات ہے 50-60 سال پہلے کی، ایک بندہ حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب کے پاس گیا اور جا کے کہتا ہے حضرت صاحب میں ایک بڑی ضروری کام کے لیے مجھے پیسے چاہیے مجھے 4000 روپیہ، اس دور کا 4000 آج کے 40 لاکھ سے بھی زیادہ، 4000 روپیہ چاہیے، اچھا کہتا حضرت صاحب 800 روپیہ میرے کو ہے، کہنا 800 روپیہ میرے کو ہے، 3200 روپیہ جو ہے آپ کی، وہ بتانے لگا ہوں کہ اللہ کو رب کیسے مانا جاتا ہے، ایک ہمارا طریقہ پاکستانی ہے رب ماننے والا، جس طرح میں نے بتایا کہ رب انہوں کہی جاؤ تو کاروائی کہتے اور پائی جاؤ، یہ بھی رب والا کٹ کہتے تھے آنڈے کہتے، اللہ نے صرف کاغذات ہی رب رکھا ہے،
اس کو سچ مچ میں اپنا رب مانو. پھر دیکھو. اب دیکھو میں ایک چھوٹی سی بات یہاں پہ کرتا ہوں, بھول نہ جائے, یاد رکھنا. مولانا عبدالحق صاحب والا واقعہ میں آپ کو بعد میں سناتا ہوں. چھوٹا سا بچہ ہے نا, اسکول میں داخل کروا دیتے ہیں. اس کا مربی کون ہوتا ہے؟ اس کا باپ. بولو کون ہوتا ہے؟ اس کا باپ اس کا مربی ہوتا ہے, اس کا سرپرست ہوتا ہے, اس کا گارڈین ہوتا ہے, اس کا سارا نظام اس کے پاس ہوتا ہے جو اس نے اہتمام کرنا ہے, انتظام کرنا ہے. بچے کو اسکول داخل کرا دیا, چھوٹا سا بچہ ہے, 8 سال کا 7 سال کا ہے. اس اسکول سے پڑھ کے آتا ہے, سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے, سوچ میں پڑا ہوا ہے. ابا کہتا ہے پتر کیوں ہے تیرے؟ اب فیس لگ گیا ہوئی ہے تو میں ہوں سوچی پہ فیس کتنا دینی ہے. تو باپ کیا کہتے ہیں, پتر یہ تیرا کام ہے, تو اپنا دھیان نہ پڑیا کر, فیس کا انتظام میں اب ہی کروں گا. باپ کہہ رہا ہے کہ تو تیرا کام ہے پڑھنا, تیرا یہ کام نہیں کہ سویرے کاپی کتوں لینی ہے, پینسل کتوں لینی ہے, ربڑ دے پیسے کون دے گا, ریزر کتوں لینا ہے, شارپنر کنے لے کے دینا ہے, وردی کتوں خریدنی ہے, فیس کنے دینی ہے, اسکول کون چھڑ کے آئے گا. تیرا یہ سردردی نہیں, تو صرف توجہ سے پڑھ. یہ ساری سردردیاں, یہ سارے کام میرے ہیں, تو کڑے پگے نو پہ تو اپنا کام کر دے, میں آپ ہی اپنا کر لاں گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ باپ. وہ جتنا دوسری کلاس کے بچے کو اپنے بے اعتبار ہوتا ہے نا, مجھے اور آپ کو اتنا سا بھی اپنے رب پہ نہیں. یہ بڑے دکھ سے میں کہہ رہا ہوں, اتنا سا بھی نہیں ہے. ہم جب فکروں میں پڑے ہوتے ہیں نا تو وہ پوچھتے ہیں کہ ہویا کی ہے, تو ہم کہتے ہیں بڑی فکر ہے, کھانا کہاں سے, پینا کہاں سے آئے گا, کہاں سے جائے گا, کہاں پہ. تو وہ کہتا ہے کاش تجھے پتا ہوتا, وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. کاش تجھے پتا ہوتا, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. کاش تجھے پتا ہوتا, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. کاش تجھے پتا ہوتا, اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ. تجھے پتا ہوتا کہ تو اپنا کام کر, روٹی تو تیرے رب نے دینی ہے. کمانے کے فکر میں چکر میں پڑا ہوا ہے, کھانا کتوں ہے, پینا کتوں, یہ کرنا ہے. اللہ اس کو دیکھ کے کہتے واہ تو نے مجھے رب سمجھا ہی نہیں, تجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ رب کہتے کسے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. تو اپنے کریم رب کے بارے میں دھوکے میں پڑا ہوا ہے, تجھے پتہ ہی نہیں کہ تیرا رب کتنی شان والا اور کتنی طاقتوں والا ہے. وہ تو دنیا داروں پہ اعتبار کر لیتا ہے, اپنے بڑوں پہ امیدیں لگا لیتا ہے. تجھے اتنا تو پتا ہوتا ہے کہ یہ رمضان گزرنے کے بعد عید والے دن ابا عیدی دے گا, ماموں عیدی دیں گے, چاچو عیدی دیں گے, فلانا عیدی دے گا. تو تجھے اتنا کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ انہیں دن روزے رکھ کے یہ میں رب دے دربار چاہت چکے تھے, انہیں بھی مینوں عیدی دے چھڑنی. اس نے بھی مجھے خالی نہیں لٹانا, اس نے بھی مہربان ہو کے مجھے معاف کر دینا ہے, اس نے میرے گناہوں کی بخشش کر دینی ہے. وہ ایسا کمال کی شان والا ہے, وہ تو دنیا میں بندے کو اپنے نبی کے ذریعے سے یہ بتا چکا کہ للصائم فرحتان, کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں اللہ نے رکھی. ایک وہ جب آدمی افطار کرتا ہے, افطار کے وقت میں اس وقت اس کے سامنے کھانا ہوتا ہے, وہ پیاس سے, کھانے سے, بھوک سے پریشان ہوتا ہے. جب کھانا آتا ہے پہلا لقمہ لیتا ہے, اس کی طبیعت میں راحت محسوس ہوتی ہے, اس کو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے. یہ چھوٹی سی خوشی ہے, ایک ٹریلر ہے. فرمایا جو بڑی والی خوشی ہے نا وہ تو ابھی رہتی ہے. وہ کیا؟ حضور نے فرمایا دوسری خوشی اس کو اس وقت ملے گی عند لقاء ربی, جس دن اس کی اپنے رب سے ملاقات ہوگی. کس کی ملاقات ہوگی؟ روزہ دار کی. کیسی خوشی ہوگی اس کو؟ پہلی خوشی تو یہ ہوگی کہ اس کے لیے گیٹ ہی علیحدہ بنا ہوا ہوگا. کیا کمال ہے, انج تک کوئی دولہے لیے علیحدہ نہیں بناتا گیٹ جتنا دا تہاڈے لیے میرے رب نے بنایا. یہ کیا ہے جی؟ فرمایا یہ جنت کا 8واں دروازہ ہے, اس کا نام ہے باب الریان. اس سے صرف وہی گزریں گے جو رمضان کے روزے رکھتے تھے. اللہ کی طرف سے پروٹوکول دیکھیے. اور دوسری بات جو حضور نے فرمائی, فرمایا عند لقاء ربی, جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا اللہ اس کو بلینک چیک دیں گے. کیا دیں گے؟ یہ میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں سمجھانے کا. بلینک چیک. بلینک چیک ہوتا ہے خالی چیک, جو مرضی بھر لیتے تھے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں الصوم لی, اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ تو ہے ہی میرے لیے, وانا اجزا بہ, یہ وہ عبادت ہے کہ جس کا اجر میں فرشتوں کو نہیں لکھنے دیتا. فرشتوں کے قلم نماز کا اجر لکھتے ہیں, حج کا اجر لکھتے ہیں, زکوٰۃ کا اجر لکھتے ہیں, صدقے کا اجر لکھتے ہیں, نیکیوں اور کاموں کا اجر لکھتے ہیں, سماجی خدمات کا اجر لکھتے ہیں. فلاں کو دوائی لے کے دی, فلاں کو راشن لے کے دیا, فلاں کو یہ کیا, فلاں سے یہ کیا, سارا اجر فرشتے لکھتے ہیں.
لیکن جب بندہ روزہ رکھتا ہے نا اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں جگہ خالی چھوڑ دو، جگہ خالی چھوڑ دو یہاں سے. یا اللہ کی لکھنا ہے؟ فرمایا تسی نہیں لکھنا ہے، میں آپ ہی سامنا گا. اچھا بھائی، نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں جائے گا قیامت کے دن عند لقاء ربی. جب اللہ سے ملاقات ہوگی نا روزے دار کی، نامہ اعمال سامنے پڑا ہوگا، جگہ خالی ہوگی. اللہ فرمائیں گے اللہ بلینک چیک. یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ خالی جگہ پور کر. اے خالی جگہ، یا اللہ یہاں تو اجر لکھنا ہے. فرمایا لکھ پھر. یا اللہ میں لکھنا ہے. فرمایا تو ہی لکھنا ہے اور کھڑے لکھنا ہے. یا اللہ میں کی لکھا؟ فرمایا جو جی کردہ لکھ. یہ کیا بات ہوئی؟ فرمایا یہی تو کمال ہے کہ تو روزہ کدے لیے رکھیا سی؟ لوکاں نہیں کہ میرے لیے. ہوں نہیں بول دے، ہوں سبحان اللہ کہی جاندے. روزہ کدے لیے رکھ دے؟ کدے لیے؟ کہہ دے وہ جی دلی مرضی، لیکن کہو تو صحیح، ہو سکتا پکا ہی ہو. میں ایک دفعہ سفر کر رہا تھا تو ایک خاتون نا اسی گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی. انہیں جناب کمال ہی کر چڑی. لاہور سے جا رہا تھا میں ناروار، رمضان کا مہینہ تھا، تو وہ خاتون بیٹھی ہوئی تھی جناب. تو اب نا وہ تھوڑی کی دیر بعد نا اپنے روزے کا اعلان کرتی تھی. تھوڑی دیر بعد بانے سے بے پا گڈی ہولی چلا میرا روزہ. وہ جب ایسا چلاتا تھا وہ کہتا پا ذرا تھوڑی جی ڈور لے میرا روزہ ہے. افطاری تک پہنچ. تھوڑی کی دیر بعد بے پا پرے ہو کے بہ ذرا میرا روزہ ہے، مینوں تنگ نہ کرتا میرا روزہ ہے. اچھا ہوں اینی واری روزہ دسیا نا بھی کمال ہی کر چڑی. تو تسی بھی انج کرنا ہے تو پھر اللہ لی تو نہ ہویا کہ میرا روزہ ہے پا میرا روزہ ہے. حضور نے صرف ایک ہی موقع پہ اجازت دیا یہ بیٹھے علماء کہ جب آپ سے کوئی جھگڑا کرے، گالم گلوچ کرے، بدتمیزی پہ آ جائے تو حضور علیہ السلام نے بخاری شریف میں حدیث ہے، حضور نے فرمایا اس کو کہو بھائی میرا روزہ ہے. میں نہیں تیری گل کا جواب تیری بولی چ نہیں دے سکتا. روزہ دار کو اس چیز سے منع کیا گیا. ابھی چند دن پہلے میں نے ایک کلپ ریکارڈ کر کے دوستوں کو پہنچایا تھا. اس میں نے ایک بڑی عجیب بات کہی. میں نے کہا یار آج تک ہم مولویوں سے پوچھتے آئے ہیں مولوی صاحب کہڑی شے نال روزہ ٹوٹتا ہے، کہڑی شے نال نہیں ٹوٹتا، کہڑی نہ ٹوٹتا ہے کہڑی نہ نہیں ٹوٹتا، کہڑی نہ ٹوٹتا ہے کہڑی نہ نہیں ٹوٹتا. آج تک سنتے آئے ہیں، پوچھتے ہیں. پوچھتے ہو کہ نہیں پوچھتے؟ اب بھی پوچھتے ہو. تو میں نے کہا یار ساری زندگی گزر گئی، اس کو تھوڑا جا ترقی بھی کرو. کہتے جی کیا؟ میں نے کہا اس سے آگے جاؤ. کچھ چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کچھ سے نہیں ٹوٹتا، کچھ چیزوں سے روزہ خراب بھی ہو جاتا ہے. ضروری نہیں کہ آپ توڑ پل کے چڈنا ہے. جس چیزوں میں خراب ہوتا ہے وہ تو بھی بچنا ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہاں ضروری نہیں کہ کپڑے پاڑ کے لائی دیں، گندے ہو جان تو بھی لا دی دیں. گندے ہون تو بھی بچانا. تو روزے میں صرف پاٹن تو نہیں بچانا، خراب ہون تو بھی بچانا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو یہ جو آپ نے ماشاءاللہ کنسیپٹ رکھا ہوا نا کہ بس ٹوٹنے والا کوئی کام نہیں کرنا. ٹوٹتا تو نہیں ہے نا جی، ہے کرو یہ بھی نہیں ٹوٹتا، یہ بھی نہیں ٹوٹتا، یہ بھی نہیں ٹوٹتا، یہ بھی نہیں ٹوٹتا. ان کا ٹوٹنا ہی نہیں. لوہے کا روزہ تھا ڈالنا تو فضل ایک تو ٹوٹنا ہے. لیکن مطلب یہ ہے کہ آپ ٹوٹنے ٹٹانے والے چکر میں نہ پڑیں. اتنا مہربانی کریں کہ اس کو خراب ہونے سے بچائیں. کیا کریں؟ اور جب آپ اس کو خراب ہونے سے بچائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ ہوگا اللہ کی رضا کے لیے خالص. اور اس کا بدلہ کون دے گا؟ مجھے آواز سے کون دے گا؟ اللہ دے گا. تو اللہ کے لیے جب نماز پڑھو گے، اللہ کے لیے روزہ رکھو گے، اللہ کے لیے زکات دو گے، اللہ کے لیے حج کرو گے، اللہ کے لیے بیت اللہ کا طواف کرو گے. حضرت رابعہ بصریہ بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی. کسی نے پوچھا کس کا طواف کر رہی ہے؟ تو جواب میں عرض کیا کہ اپنے اللہ کا. انہوں نے کہا سارا جہان بیت اللہ کا کر رہے اور تم اپنے اللہ کا. اور میں یہی تو اصل بات ہے کہ لوگ دیواریں دیکھ کر گھوم رہے ہیں. میں گھوم دیواروں کے ارد گرد رہی ہوں، نظر میری اپنے اللہ پہ ہے. ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا. اس بندے کو اللہ ایمان کا ذائقہ نصیب فرماتے ہیں جو اللہ کو صحیح معنوں میں اپنا رب مانتا ہے. شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب کے بعد بندہ آیا، کیا کہتا ہے 800 روپیہ کولے تے 3200 چاہیے. یہی سنا رہا تھا نا، 3200 روپیہ چاہیے. حضرت نے فرمایا یہ تھا اپنے والے طریقے نال لینا تے اللہ بڑھ مسلح تے جا شروع ہو جا. پھر جدو مل جان تو مینوں بھی دسی. اپنے والے طریقے نال لینا تو پھر ٹھیک ہے، مسلح پھاڑو تے بھیا منگی جا. اللہ تو سنتا ہی ہے، مہربانی فرما دیں گے مل جائے گا. فرمایا کہ یہ میرے والے طریقے نال لینا ہے، پھر میرے نسخے تے عمل کر. نہ ملی تو پھر دسی، اگر نہ ملے تو پھر مینوں پھاڑ نہیں آ کے. سب کمال ہے، دسو نسخہ. میں نے کہا جائے مولوی صاحب نے تسبیح کٹ کے دسو نے کہ لے بھائی اینی باری پڑھ گئی ہے. حضرت نے کیا کمال کیا. حضرت نے فرمایا وہ 800 روپیہ کٹ رہا جڑا تیرے کول، جڑا تیرے کول ہے نا 800 روپیہ کٹ باہر کٹیا. انہوں نے لو جی 800 روپیہ. میں دی رسید کٹا گیا در سے. یہ تے اللہ دے رستے دیر ہوندی.
وہ کہ لے لیا مولوی چنگا ٹکریا یہ کول آیا سی لینے تے دینے پے گئے آیا سی کہ اور 3200 چاہیے اس لیے دعا کران تے جڑا 800 سی وہ بھی گیا وہ کوئی نیک بندہ سی میرے جہاں ہوندا تے انہیں کھسک جانا سی دفتر جان دے بہانے نا کیونکہ ہمارا ایمان بڑا کمزور ہے یار اصل بات تو یہ ہے وہ گیا وہ سچ مچ میں جا کے اس نے 800 اللہ کے راستے میں دے دی اب خالی ہو گیا اب حضرت نے اس کو دعا بتائی فرمایا وہ اتنے بھیجا جا کے تم اللہ کو مانگ 2 رکعتاں پڑھ لے تو اپنے اللہ سے کہہ کہ یا اللہ میرا تو آپ کے سوا کوئی بھی نہیں نہ میرا کوئی بینک ہے نہ میرا کوئی خزانہ ہے نہ مینوں کتوں یہ ڈانی ہے میرا تو ہی ہے سارا کچھ تجھی سے لینے ہیں تو دیتا ہے تو میں کھاتا ہوں آج تک تو نہیں دیے نا قرآن پڑھا کرو یار قسم سے بڑا مزیدار اللہ کا کلام ہے حضرت زکریا علیہ السلام جب آئے نا حضرت مریم کا دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا سیدنا زکریا علیہ السلام نے آ کے دیکھا تازے پھل فروٹ میں تو باروں کنڈی لا کے گیا سی یہ کیا چکر ہے یہ اتنے مزے کے تازے پھل کہاں سے آ گئے دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا یہ کہاں سے آئے یہ کیا ہے کہاں سے آئے انا لکی ھذا سیدہ مریم کا بھی ایمان پکا تھا نا میرے تیرے جیسا تھوڑا پکا ایمان تھا ایڈریس نہیں بتانا شروع کر دیا کیڑا لے کے آیا کتنا مینوں کی پتا کتوں آئے نے مینوں کی پتا میں تو ویکھیا ہی نہیں میں تو ستی پئی سی اٹھیاں دے تے پے جی مینوں کی پتا ہے ہمارے ہاں تو اسی طرح کی باتیں تھی ہم نے اولادوں کو سکھایا یہ ہے تو اب حضرت زکریا علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ لکی ھذا سیدہ مریم کہتے قالت هو من عند اللہ میرے اللہ نے بھیجے نے اور کنے بھیجے زکریا علیہ السلام نے ویکھیا موقع بڑا ٹائٹ ہے بھائی بڑا کمال دا موقع ہے یہ بے موسم مل سکتے ہیں تو بے موسم مینوں نہیں مل سکتا بس پھر دعا ایسے لفظوں سے مانگی ہے نا کمال ہی کر دی اللہ اکبر کیا عجیب جملے اور عجیب الفاظ ہیں اللہ کے قرآن کے سیدنا زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا نا کہ بغیر کسی اسباب کے بے موسم پھل آ کے سامنے رکھ دیے ہیں تو مولا ٹھیک ہے بال سفید ہو گئے ٹھیک ہے بڑھاپا طاری ہو گیا جو مرضی ہے لیکن ولم اکن بدعائک رب شقیہ تیرا تے میرا ریکارڈ اس گل دا گواہ ہے میں منگیا ہوئے تو نہ دیتا ہوئے اج تک کدے ہویا تے ہے نہیں کبھی نہیں ہوا کہ تیرے در پہ ہاتھ پھیلائے ہوں اور پھر مجھے خالی جانا پڑا پھر مجھے کوئی اور دروازہ کھٹکھٹانا پڑا آج تک کبھی ایسا نہیں ولم اکن بدعائک رب شقیہ تجھ سے مانگ کے تو میں کبھی محروم رہا ہی نہیں تو اللہ سے مانگنے والا کبھی محروم رہتا بھی نہیں ہے تو میرے دوستو حضرت شیخ مولانا عبدالحق صاحب رحمہ اللہ نے اس کو نسخہ بتایا وہ بندہ اللہ سے مانگا وہ جواب میں کہتا ہے یار مجھے 4 چاہیے تھے اللہ نے مجھے پتہ نہیں کتنے اس سے زیادہ دے دیا اس نے پھر آخر میں آ کے حضرت سے فلسفہ پوچھا نے کہا حضرت صاحب غلطی دسو ہے کچھ کہا کی ہے میرے جڑے جیب چو کڑھائے سی پیسے کہاں لی حضرت نے جواب میں فرمایا کہ اصل میں اصول یہی ہے جب تیرے پاس صرف پیسے تو تیری کامل توجہ اللہ کی طرف نہیں ہونی تھی تھوڑی سی توجہ اپنے پیسوں پہ باقی اللہ پہ تو پوری توجہ اللہ کی طرف کرنے کے لیے ان سے توجہ ہٹانا ضروری تھا تاکہ ساری اپنے رب کی طرف ہو جائے تو توجہ تبھی ہٹنی تھی نا جب ان سے تو نے محروم ہونا تو یہ جب خالی ہو گئے ہم تینوں پتہ لگ گیا کہ منتا اللہ ہی اللہ ہے بس ہم تو جیب کچھ بھی نہیں ہم تو یا اللہ تھے یا پھر اللہ کا نام ہے اب ہاتھ اٹھا دیے تو فرمایا جب ساری توجہ سارا اعتماد سارا بھروسہ اللہ پہ منتقل ہو گیا تو پھر وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اللہ نے فرمایا پھر جڑا میرے کو آ جائے میں انہوں کتے اور تو نہیں جان دیتا نا میں اس کو در در کے دھکے نہیں کھانے دیتا یہ نہیں کہ چل ہم تو میرے کو آیا نہیں تو کسی اور کو جا پہلے کسی اور کو جا عجیب انداز ہوتے ہیں آج کل سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے عجیب قسم کے ٹوٹ کے وائرل ہوتے ہیں ایک نے لکھا جو آپ کا دروازہ کٹکھٹائے معمولی نہ سمجھے پہلا اللہ دے در تے گیا سی اللہ نے انہوں تاڑے کول بھیجیا وہ صدقے جاواں یہ اللہ دے کول گیا ہوں اللہ نے تاڑے کول تھوڑا بھیجنا سی پھر اللہ خالق کے در پہ جانے والوں کو اللہ مخلوق کے در پہ نہیں بھیجا کرتے یہ بات ذہن میں رکھنا ہاں یہ ہمارے نسخے ہیں الٹے پلٹے جو ہم کرتے رہتے ہیں ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا فرمایا کہ جو ایمان کا ذائقہ اللہ نصیب فرماتے ہیں اس کو جو صرف رب کہتا نہیں ہے رب کو رب کہہ کے اس پہ ناز کرتا ہے اس کو کوئی آ کے ڈرائے تو اس کو کہتا ہے خبردار میرا رب اللہ ہے کوئی اس کو کہے میں یوں کر دوں گا
نے کہا جا میں نہیں جانتا تجھے، میرا رب اللہ ہے، تو جانتا نہیں، میرا اپنے اللہ سے تعلق ہے، میرا اپنے رب سے واسطہ ہے، میں اللہ کو ماننے والا ہوں۔ یہ افغانستان والوں نے یہی کر کر کے سارا ملک جیت لیا ہے، یہی کر کر کے نیٹوں کی فوجیں بگائی ہیں کہ ساڈا رب اللہ ہے، ساڈا رب اللہ ہے، ساڈا رب اللہ ہے۔ تو اللہ اللہ کہہ کے آج پوری دنیا کی معیشتیں ان کے سامنے سرنگوں ہیں، ساری دنیا کی طاقتیں ان کے کلمے پڑھتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بتایا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ تو آپ بھی اپنا ذہن بنائیں، اپنی سوچ کو اس طرف لے کے آئیں، ہمارا رب اللہ ہے، صرف کہیں نہیں، سمجھیں، سوچیں، ذہنیت بنائیں، اپنے آپ کو اس بات پہ لے کے آئیں کہ اللہ کو رب کہنا نہیں، رب ماننا ہے۔ رب مجھے آواز سے بولو، بات ختم کریں، رب ماننا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ فرمایا رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا، اس بندے کو اللہ ایمان کا ذائقہ نصیب فرماتے ہیں جو اسلام کو اپنا دین سمجھ کے اس پر خوش ہوتے ہیں۔ یہ نہیں پھنسی تو مان لیا چلو ٹھیک ہے، نہیں، اس کو کوئی تانا دینا کہ تو مسلمان ہے، کہا الحمدللہ میں مسلمان، اللہ کا شکر ہے میں مسلمان ہوں، اللہ نے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اللہ نے مجھے اسلام سے نوازا ہے، الحمدللہ۔ اس پہ فخر ہونا چاہیے، اس پہ ناز ہونا چاہیے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کوئی کہے نا کہ آگے کی تسلوار پوچھی رکھے ویسے مسیطے گیا ادھوں بس غلطی نہ رہ گئی ہے، اللہ کے بندے اس کو کیا میرے نبی کا طریقہ ہے، اس میں شرمانے والی کون سی بات ہے؟ عجیب انداز ہے، ہم اللہ کے نبی کی سنتوں شرمندگی والا انداز اختیار کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایسے کچے پکے ہوئے ہیں۔ اس کو ایمان پہ فخر نہیں کہتے، ایمان پہ عمل کرو اور اس پہ ڈٹ جاؤ پورے فخر سے۔ آپ سے کو پوچھے، میرے سے ایک آدمی نے آ کے پوچھا، میں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھنے کے لیے بھیج دیے، ہم اسکول نہیں بھیجے پہلو، میں کہ کیوں؟ سکولوں غسل کرا کے لے آئیے پہلو، میڈم جم نہ تو ہو کے لے آنا۔ میں نے کہا ہر کام کا آغاز اللہ کے کلام سے ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے، صبح اٹھو سورہ یاسین پڑھو، برکت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نا۔ تو ہر چیز اللہ کے کلام سے شروع کرو، برکت ہوتی ہے، اچھے کام کی ابتدا۔ تو میں نے کہا آپ کیسے عجیب لوگ ہو، مجھ سے آگے پوچھ رہے ہیں، پہلا اسکول نہیں بھیجا، میں کہہ رہا ہوں پہلا قرآن پڑھنے اس لیے بھیجا کہ زندگی کا آغاز، تعلیم کا آغاز اللہ کے کلام سے ہوگا، زندگی میں بھی برکت آئے گی، علم میں بھی برکت آئے گی، دنیا جہان کی نعمتیں اللہ نے ساری زندگی پڑھی ہے، جو مرضی پڑھی جائیں، لیکن بنیاد اللہ کا قرآن ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ یہ کرنے لگ جاؤ آگے سے۔ اچھا مینوں پتہ ہی نہیں سی اسے اسکول ساڈے علاقے جایا کوئی نہیں نا، تد پھر میں پھر مدرسے بھیجتا یار، نہیں ایسا نہیں ہے، پورے فخر سے کہو کہ الحمدللہ میں نے اس لیے بھیجا ہے کہ قرآن سے بڑھ کے اعلیٰ تعلیم کوئی ہے ہی نہیں، قرآن سے بڑھ کے عظمتوں والی کتاب کوئی ہے ہی نہیں، تو فخر ہونا چاہیے اپنے مذہب پہ، اپنے دین پہ۔ تو فرمایا رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اللہ کا رسول مانے، اپنا راہبر مانے، مقتدا مانے، خاتم الانبیاء مانے، اور اس نسبت مصطفیٰ پہ ناز کرے۔ اس سے کوئی قادیانی یہ کہہ کے کہ تیرا بیلجیم دا ویزا لوا دینے، تیرا جرمنی بھیج دینے، تیرا انگلینڈ بھیج دینے، اس کا رسول اللہ سے رشتہ نہ توڑوا سکے، اسے کہتے ہیں رسول اللہ سے تعلق کا مضبوط ہونا۔ کہ جتنے مرضی ڈالروں کی جھنکار ہو، جتنی مرضی دنیا کی دولت ہو، وہ پاؤں کی جوتی پہ رکھ کے ایک طرف کر دے کہ جاؤ لے جاؤ، سب کچھ لٹا سکتا ہوں، محمد عربی کے دامن سے جدا نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستوں آج یہ عہد کر کے جاؤ کہ اللہ کے قرآن سے رشتہ جوڑو گے، اگر قرآن سے رشتہ جوڑ لو تو ایمان پکا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہاں قرآن سے تعلق جوڑو، اپنا بھی، اپنی اولادوں کا بھی، اپنے بچوں کا بھی، خود بھی قرآن سمجھ کے پڑھو، اپنی اولادوں کو بھی سمجھ کے پڑھاؤ۔ اگر رشتہ قرآن سے جڑ گیا نا، دو فائدے ہوں گے، ایک ایمان پکا ہو جائے گا، کوئی تم سے چھین نہیں سکے گا، اور دوسرا تمہیں ایمان کا ذائقہ، ٹیسٹ محسوس ہونے لگے گا۔ اور اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایمان کے ذائقے سے زیادہ لذیذ ذائقہ کوئی نہیں ہے، نہیں تو پوچھ لو بلال سے، تپتی ہوئی ریت پہ لیٹا ہوا ہے، سارا جہان ظلم کر رہا ہے، لیکن بلال کیا کہہ رہے ہیں؟ آہد آہد۔ اور بلال کیا ہو گیا؟ تکلیف ہے، پریشانی ہے، اذیتیں ہیں، مگر تینوں کی پتہ ہے جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں۔ یہ جو تپتی ہوئی ریت پہ اللہ کہنے کا سواد ہے تو نے کبھی چکھا ہی نہیں ہے، تمہیں کیا پتا ہے اس مزے کا کہ ایمان کا ٹیسٹ کیا ہوتا ہے۔ تو آج ہم یہاں بیٹھ کے کہتے ہیں نا غزہ والوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے، ہم بھی مانتے، بڑی تکلیف ہے، بڑی اذیتوں میں ہے، لیکن اللہ کی مدد اور نصرت ان کا کیسے ساتھ دے رہی ہے آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ آج بھی ان کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں اور زبان حال سے پوری دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر رونے کی ضرورت نہیں، اپنے اوپر رو، تم تو سوئے
सोए हुए ख्वाब गफलत में हम अपने तमाम तर वसाइल से खाली और महरूम होने के बावजूद दुनिया की उस सुपर पावर के मुकाबले में मैदान में खड़े हैं जिसका सिर्फ नाम सुन के तुम कांपते हो ना, हम उसके मुकाबले में मैदान में खड़े होकर दुनिया को बता रहे हैं कि मोहम्मद अरबी के शेर कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं। अल्लाह अपनी मदद को उनके शामिल हाल फरमाए, अल्लाह फलस्तीन वालों की मदद फरमाए, अल्लाह गजा वालों की मदद फरमाए, अल्लाह उनके जरिए से पूरी उम्मत का मुकद्दर बदल दे, पूरी उम्मत के लिए इस्लाम के गलबे की राहों को हमवार फरमा दे। तमन्ना है कि फिर तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।